السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام جے کے معارف دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی جناب قاضی عبدالوحید صاحب موجود ہیں۔ قاضی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، کیا اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس میں تمام کا اتفاق ہے، یعنی تمام اصحاب سیر، تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ تمام مہینوں کے اعتبار سے بہت افضل ترین مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مہینے میں کوئی خاص عمل جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جو حدیث سے، قرآن سے یا پھر صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہو؟ اس مہینے کے اندر قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں کوئی مخصوص عمل تو نہیں ملتا ہے، لیکن اتنی بات تو یقیناً ملتی ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس مناسبت کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اس بات کو، یعنی سیرت کو عام کرنا اور اس کے عام کرنے کے تمام طریقوں کو بروئے کار لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو قرآن سے ثابت ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، وہ تمام عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ولدت فیہ، اس دن کے اندر میری ولادت ہوئی ہے، لہٰذا میں آج روزہ اسی لیے رکھ رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اصل زندگی کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اتباع کامل ہو، سنتوں کو ساری دنیا کے سامنے لایا جائے، سیرت کے پیغام اور ہر پہلو کو امت کے سامنے رکھا جائے اور سیرت کے مقابلے کیے جائیں، جیسے ادارہ وحدت المکاتب کے تحت ابھی پچھلے مہینے کے اندر اگست کے اندر بھی ایک سیرت کا مقابلہ ہوا تھا، سیرت کوئز مقابلہ ہوا تھا۔ 5800 بچوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور جس کی پہلی پوزیشن آئی سیرت کے اندر اس کو عمرہ کا ٹکٹ دیا گیا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے سیرت کو عام کرنے کے لیے سارے کام کیے جا سکتے ہیں، یہ ان کا ثبوت ملتا ہے۔ جی بالکل، یعنی ہر ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے سیرت کو عام کرنا مقصد ہو، اور عوام کو خاص طور سے سیرت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، تو اس مہینے میں چونکہ آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، وفات بھی ہوئی ہے، اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کے متعلق بہت ساری روایات ولادت کی بھی ملتی ہیں اور وفات کی بھی ملتی ہیں، اور بہت ساروں کو بیان کرتے ہوئے اور ثابت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں بہت سارے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے 12 کو، اس کے برخلاف بہت سارے اس چیز کو مانتے ہیں اور اس چیز کو ثابت بھی کرتے ہیں دلائل سے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے، ولادت آپ کی دوسری کسی تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے تطبیق دیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی ولادت 12 کو ہوئی ہے یا پھر آپ کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو۔ یہ بات تو بالکل ثابت شدہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات، یعنی اس دنیا سے آپ پردہ فرمائیں، اسی مہینے کے اندر، دونوں چیزیں اسی مہینے کے اندر۔ البتہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے،
اور بعض کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن جو مضبوط دلائل ہمارے پاس ہیں حدیث کی روشنی میں وہ 9 تاریخ کے، یعنی 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس پر اکثر کا اتفاق ہے، مورخین کا بھی، اصحاب سیر کا بھی اور مفسرین کا بھی۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ اس کے اندر غلو کرتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 سے لے کر 15 تک اس بات کو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ ان کے نزدیک بھی اسی طرح ہے، لیکن مضبوط جو دلائل ملتے ہیں سب کے نزدیک جس پر اتفاق ہے اکثر کا، وہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور مشہور ہے لوگوں کے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہنا شرعی روح سے یہ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہم کسی بھی کام کو جب اس کے سامنے اس بات کو نام کے طور پر پکاریں گے، یعنی اگر اس دن کو ہم عید میلاد النبی کا نام دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں اس دن کو ایسا کہا ہو۔ وہاں نہیں ملے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کے اندر نبوت ملی، اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا کہ اس دن کو منایا جائے یا اس کو عید کا نام دیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی فہرست ہمارے سامنے ہے، انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا۔ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہاں تک کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الفتح الربانی جس کا ترجمہ فیوض یزدانی ہے، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ہمارے پاس کوئی تحقیقی بات اور کسی روایت اور کسی صحابی کے قول یا عمل سے ایسا کہیں نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہم بالکل ہرگز اس کو عید میلاد النبی کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ تو اگر جو دینے والے ہیں تو یا تو وہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس لائیں، کوئی دلیل دیں، یہ تو اپنی طرف سے پھر گڑی ہوئی بات ہے، یہ بالکل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صرف، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ جو انسان خود کوئی عظیم عبادت کرے اس کے بعد عید ہوتی ہے۔ تو ان 2 عیدوں سے پہلے ایک عظیم عبادت ہے رمضان المبارک کی عبادت، اس کے بعد عید ہے۔ دوسری عید جو عید الاضحیٰ ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر پہلے حج مکمل ہوگا اور 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوگا جو حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بعد 10 تاریخ جب آئے گی تو وہ عید الاضحیٰ کہلائے گی، ایک عظیم عبادت کے بعد۔ لیکن اس کے علاوہ کسی دن کو بھی ہم عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے یا عید کا نام نہیں کہہ سکتے۔ یعنی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہنا کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ تو جب کہنا درست نہیں ہے اس کا مطلب منانا بھی پھر درست نہیں ہے؟ ہاں، منانا بھی درست نہیں ہے، منانا بھی درست نہیں ہے، اور جو منائے گا تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ من گھڑت ہے، کہنا اور ساتھ میں عید میلاد النبی میں منانا دونوں اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یعنی بدعت ہیں۔ بالکل بدعت، بدعت کہہ سکتے ہیں ہم ان کو؟ بالکل کہہ سکتے ہیں جب اس کا ثبوت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جشن منانا، عید میلاد النبی منانا، یہ سب بدعت ہیں۔ تو ٹھیک ہے قاضی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری چیزیں بدعت ہیں تو پھر آپ لوگوں کو سیرت النبی کے کانفرنس اور جلسے منعقد کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، وہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ وہ اس لیے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس مہینے کے اندر سیرت کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کے جو صحیح طریقے ہیں، جو شریعت کے حدود کے اندر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے اندر آمد و رفت ہوتی ہے، آنے اور جانے والے ہوتے ہیں،
ان کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی راستے کے بیچ کھڑے ہوئے، ان کو منع کیا، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دنیا کی ہر حصے پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ راستے میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو نبی ہمیں راستے میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیتے ہیں، جو نبی ہمیں راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ڈالنے کا حکم نہیں دیتے ہیں، وہ نبی ہمیں کبھی بھی راستے میں جلوس نکالنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ثبوت ہوتا تو ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ البتہ مساجد کے اندر اس پورے مہینے کے اندر تاریخ کی تعین کے بغیر اگر کوئی سیرت کے پیغام کو امت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اس تاریخ کو بھی اگر سیرت کا جلسہ کرتا ہے اور مسجد کے حدود کے اندر کرتا ہے، تکلیفوں سے، بہت سارے مفاسد سے بچاؤ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک سیرت کا اصل پیغام پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو جائے۔ اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بدعت شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس مہینے کے اندر ہمارے ہر مدارس اور اسی طرح دوسری جو مساجد ہیں ان کے اندر تقریباً پورے مہینے کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے ان پروگراموں کی۔ مکمل مہینے کے اندر امت کے سامنے اللہ کے حبیب کی سیرت کو عام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور جلسے، جلوس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھ کر کیک کاٹنا، اور جلسوں اور جلوسوں کے اندر وہ شور شرابہ اور سیٹیاں بجانا جو غیروں کا طریقہ تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کرسمس ڈے 25 تاریخ کو مناتے ہیں، یعنی 25 دسمبر کو، اسی طرح اگر ہم بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اسی طریقے سے منائیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جس طرح وہ محرم میں ماتم مناتے ہیں اور یہ ولادت مناتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم ہے کہ برتھ ڈے کسی کا نہیں منا سکتے ہیں، جب ہم بچوں کا نہیں منا سکتے ہیں جو کہ اللہ کے حبیب نے روکا ہے، تو اللہ کے حبیب کا اس طریقے سے ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ قاضی صاحب نے تمام سوالوں کے جواب بہت بہتر انداز میں دیے۔ آپ اس کے متعلق کیا آراء رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں JK معارف۔ والسلام۔